الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. کل ریکارڈنگ مطلب میں ریکارڈ کرتا رہا، بیچ میں بند ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، تو بات ادھوری رہ گئی. وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر ہی نہیں سکتا. آپ غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں، مشکلوں میں سب کے کام آتے ہیں. تمام تسلی والے جملے عرض کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے. انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. انجیل جو دوسری زبان میں نازل ہوئی تھی اس کو آپ عربی میں ترجمہ کرتے تھے، یعنی کہ اچھے خاصے علم والے عالم تھے. بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ غار ہرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا. یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے بھیجا تھا. انہیں نشانی انہوں نے پڑھی تھی تورات میں، انجیل میں، فوراً ان نشانیوں سے پہچان لیا کہ یہ جبریل امین وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے. پھر ورقہ نے کہا کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی. دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے. حضور نے یعنی جن کے ساتھ 40 برس گزار دیے، وہی قوم اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نکال دے گی. یہ سن کر حضور حیران ہوئے اور ارشاد فرمایا، تعجب سے ارشاد فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے. یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا، یعنی جبریل امین جو غار حرا میں آیا تھا. آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہوا میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. ترجمہ اس کا ہے کہ اے بالا پوش اڑنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. ان آیات کی نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق کی تبلیغ اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہو گئے. اب یہاں موقع آ گیا تو چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سبھی کو پتہ ہے. کوہ طور پر آپ گئے, وہاں پر رب سے کلام کرنے کی آپ کو سعادت نصیب ہوئی اور توریت آپ کو وہیں پر عطا ہوئی. جانے سے پہلے آپ سے کہا گیا تھا کہ 40 دن کے روزے رکھیے. جب پہنچے تو فرمایا گیا کہ اپنے نالین اتار دیجئے, بڑی مقدس جگہ ہے یہ, اور دانتوں کو مسواک کا حکم دیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی سے نوازا اور کلام فرمایا اور کتاب عطا کی گئی. اور بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کئی واقعات ہوئے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا یعنی کہ روزے رکھیے اور اس کے بعد نالین اتار کر کے آپ آگے آئیے, یہ سارے قرآن کی آیتیں ہیں یہ. اور پھر جا کر کے کلام الہی سے نوازا جاتا ہے, کتاب عطا کی جاتی ہے. اور یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز دیکھیے, آپ کا مرتبہ دیکھیے کہ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آرام فرما ہیں اور اسی وقت میں بھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. آپ اپنے گھر میں ہیں, آیتیں نازل ہو رہی ہیں, وحی کا نزول ہو رہا ہے. آپ غار حرا میں تشریف فرما, وحی کا نزول ہو رہا ہے. یہ بتانے سے مقصد یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ گھٹانا نہیں, معاذ اللہ رب العالمین. ہمارے نبی کسی بھی نبی کا مرتبہ گھٹانے کے لیے نہیں آئے, بلکہ آپ نے آ کر سارے نبیوں کا مرتبہ بلند فرما دیا اور بتا دیا کہ ہر نبی کی تعظیم ضروری ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا, ہم ایسے نبی کے امتی ہیں, الحمدللہ. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ اب جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں ہر سورے کے اسٹارٹ میں, شروع میں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے تو ایک طرف سیدھی طرف میں لکھا ہوتا ہے سورہ, جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو لکھا ہوگا کونے پر, آپ دیکھ لیجئے گا, سورۃ الفاتحہ مکیۃ, یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ مکی سورہ یعنی مکہ شریف میں نازل ہوئی. کوئی کچھ سورت مدینہ شریف کی ہیں تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مدنیۃ, یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی. جو سورہ جہاں حضور مطلب مکہ شریف میں ہو تو مکہ میں نازل ہوئی تو اسے مکیہ کہا جاتا ہے, مدینہ شریف تشریف لے کے وہاں نازل ہوئی تو اسے مدنیہ کہا جاتا ہے, مدنی سورہ کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو کوہ طور پر بلایا جاتا ہے, اور میرا نبی جہاں ہوتا ہے الحمدللہ قرآن پاک خود وہاں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اے محبوب, آپ کو قرآن پاک لینے کے لیے کسی خاص مقام پر آنے کی ضرورت نہیں, گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جا رہے ہیں قرآن پاک بھی سرکار کے لیے وہاں پہنچایا جا رہا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے الحمدللہ. نبی سفر میں ہے تو سفر میں قرآن شریف نازل ہو رہا ہے, نبی حضر میں ہے تو حضر میں قرآن شریف نازل ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اسی لیے تو سرکار سید الانبیاء, تمام نبیوں کے سردار, اس میں تو بولا جائے تو بہت کچھ ابھی وہ موقع ہی نہیں ہے. بس الحمدللہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں, تو بس آپ سنتے رہیے, ایک ایک حکمتیں, ایک ایک نقطے ایسے ایسے بیان ہوتے ہیں کہ بس گھنٹوں نکل جائیں, راتیں رات نکل جائیں, پر وہ باتیں ختم نہ ہوں. اچھا, اب ایک بات اور میں عرض کر دوں, یہ وحی کا نزول, یہ جو آپ ہم بول دیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں وحی نازل ہوئی, یہ کوئی اتنا آسان تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن پاک کسی پہاڑ پر نازل کیا ہو گیا ہوتا, وَلَوْ أَنزَلْنَا عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کسی پہاڑ پر نازل کیا گیا ہوتا قرآن پاک تو پہاڑ بالکل چکنا چور سرمے کی طرح ہو جاتا.
وحی کا نزول کوئی آج چھوٹی بات ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، اونٹ کے بارے میں سب جانتے ہیں، اونٹ، کیمل، اونٹ کو ریگستان کا جہاز ہمارے وقت میں ہم اسکولوں میں پڑھا جاتا تھا کہ ریگستان کا جہاز کیوں کہتے ہیں ریگستان کا جہاز. تو اونٹ جو ہے یہ اتنی ریت میں بھی، گرمی میں بھی بڑی آسانی سے سفر کر لیتا تھا. یہ اس کے اندر خاصیت ہے کہ یہ پانی، کئی ہفتوں کا پانی ایک ساتھ پی لیتا ہے اور وقت پڑنے پر اپنے ہی پیٹ سے دوبارہ نکل کر کے پیاس بجھاتا رہتا ہے. اس کے علاوہ اتنی گرمی کے باوجود کئی ٹن بوجھ لے کر یہ آسانی سے چل سکتا ہے، ریت میں بھی، گرمی میں بھی. یعنی بڑا مضبوط، بڑا ہی طاقتور جانور ہے یہ اونٹ. ٹنوں وزن ڈھوک، ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اسے. تو اب سوچئے کہ اتنا طاقتور جانور، اتنا مضبوط جانور، اتنا یعنی بوجھ اپنے آپ پر لاد کر آسانی سے سفر کر لینے والا اتنا مضبوط اور طاقتور جانور. احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر، اپنے اونٹ پر تشریف فرما ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے، اور اسی حال میں اگر وحی کا نزول ہو جاتا تو اونٹ اس بوجھ سے زمین پر بیٹھ جاتا، اونٹ بیٹھ جاتا. سوچئے ذرا، تصور کیجئے کتنا وزن، کتنی مشقت ہمارے سرکار نے ہمارے لیے برداشت کی ہے. ہمارے نبی نے اس بوجھ کو برداشت کیا ہے، جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اٹھایا، اس بوجھ کو بھی برداشت کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہم آج باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ہم اسلام سے دوری اختیار کیے بیٹھے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نبی کا چاہنے والا سمجھتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. نبی کی طرف، قربانیوں کی طرف نگاہ تو ڈالو. ابھی تو یہ تو صرف شروعات ہے. آگے اب جب آپ پہنچیں گے طائف کے میدان میں تو انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. انشاءاللہ محبت والا دل تڑپ اٹھے گا. یہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا اسلام ہم تک. ہم تو پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، اسلام مل گیا، مسلمان بن گئے، مسلم نام رکھ دیا. کوئی قدر ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، نبی کیا ہے. کوئی کچھ بھی احساس ہی نہیں ہے. سمجھ سکتے ہیں آپ اس بات کو؟ ذرا تصور کیجیے، عرب کی سردی جو ہوتی ہے، اتنی سخت سردی کہ مطلب پانی میں برف جم جائے، اتنی سخت سردی ہوتی ہے. عرب میں سرکار کا نزول جو ہے، سرکار کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ وہاں کا ہر موسم شدت پر ہوتا ہے. گرمی بھی شدت پر، بارش بھی جب ہوتی ہے تو ہفتوں ہوتی ہے، لگاتار ہوتی ہے ہفتوں. ندیاں وہاں بہنے لگ جاتی ہیں جب اتنی بارش ہوتی ہے تو. اور سردی بھی وہاں کی شدت کی. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب شریف میں نازل ہو کر ہر موسم میں اسلام پر عمل پیرا ہو کر دکھا دیا کہ میرے امتیوں، ہر موسم میں اسلام تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، یہ میری سنت کو دیکھ کر، میرے طریقے کو دیکھ کر سیکھ لو. ہر موسم میں تم زندگی اس طریقے سے گزارنا. کوئی یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا کہ بارش کا کوئی اسلام میں مطلب طریقہ نہیں بتایا گیا، سردی کا نہیں بتایا گیا، گرمی میں کیسے رہے نہیں بتایا گیا. ساری چیزیں الحمدللہ اسلام نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ظاہر فرما دی ہیں. درود پاک پڑھیے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو میں کہہ رہا تھا سردی بہت سخت ہوتی ہے، تو احادیث میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب سخت سردی کا عالم ہوتا اور اسی وقت میں سخت سردی میں بھی اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو جاتا تو اتنی سخت سردی میں بھی سرکار کے مبارک چہرے انور پر پسینہ نمودار ہو جایا کرتا تھا. اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے. ابھی تو یہ تو صرف نزول ہے. اس کے بعد میں قرآن پاک کو کیسے کیسے رکھا گیا، کیسے کیسے جمع کیا گیا، کیسے کیسے کیا کیا تکلیفیں ہوئی، وہ سب تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کیا قربانیاں دی گئیں. تو کاش میرے بھائیوں بہنوں، میرے اسلام کے شہزادوں، اسلام کی شہزادیوں، اس پر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے.
یہی اسلام نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے بس. اسلام کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیجیے. ساری چیزیں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بہت یعنی کہ پھر تو ولایت ہی ہمارے قدم چومنے لگ جائے. اور جتنا ہو سکے اتنا کم سے کم 5 وقت کی نماز تو یہ تو ضروری ہے، اس کو تو ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. بات میں نے کہا نا بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، پر اب اس کو میں یہیں پر اپنی طرف سے جو میں نے کہا اس کو یہیں پر، اب قرآن پاک پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے قرآن پاک پر. انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو پھر آئے گا کوئی واقعہ تو اس میں اس پر بھی کچھ عرض کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل. اب سمجھتا ہوں کہ اسے آج کی گفتگو کو یہاں پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو ہے دعوت اسلام کے بارے میں جو 3 دور ہیں علامہ نے تحریر فرمائے، وہ میں انشاءاللہ کل اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور تکمیل تک پہنچائے. آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے، میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ سب کو ایمان کے ساتھ سنیت پر خاتمہ عطا فرمائے، سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں سب کو موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہان کی خوشیاں پروردگار سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. دعوت اسلام کے لیے 3 دور. پہلا دور 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہت ہی یعنی حضور کے غلام شروع سے رہے. ان کا بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کئی آیتیں ہیں صحابہ کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ صحابی وہ شرف رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا باقاعدہ نام لیا ہے، نام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، نام کے ساتھ. یہی ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں لیا ہے موجود ہے. آیت مجھے اس وقت یاد نہیں، باقی نام کے ساتھ ہے. تو یہ اتنے بڑے شرف والے صحابی ہیں. یہ تو یہ غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے تھے جو غلاموں میں اسلام، پر صحیح یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے غلاموں میں ایمان قبول کیا. یعنی اس کو یاد رکھیے، عورتوں میں، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ، اور لڑکوں میں یعنی اس کی تطبیق کی گئی ہے. لڑکوں حضرت علی نے بھی اسلام قبول کیا تو لڑکوں میں لیا گیا ان کو. اس وقت آپ کی عمر لڑکوں والی تھی، یعنی چھوٹی کم عمر میں اپنے اسلام قبول کر لیا. اور پھر حضرت زید بن حارثہ کو غلاموں میں کہ سب سے پہلے غلاموں میں آپ نے اسلام قبول کیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن ابن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے رضی اللہ تعالی عنہم. پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم،
حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت اقدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت صہیب رومی، حضرت عبید اللہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب جو حضرت عمر کی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ہیں، یہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضرت اسماء بنت، ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے سے ہی دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ دیکھا وہی یہ وہ بات ہے کہ ہماری طبیعت، ہماری روح، ہماری فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی یعنی اس طرف راغب رکھتا ہے۔ جو لوگ فوراً نیکی کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، وہ ذرا اگر تصور کریں تو ان کو یہی ہوگا کہ ان کا دل پہلے سے ہی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کی فطرت میں پہلے سے ہی اس طرف جانے کی جو ہوتی ہے یعنی کہ لالچ بالکل تیار رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی اچھی دعوت ملتی ہے فوراً وہ نیکی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی ان صحابہ کا حال تھا کہ اتنے برے دور میں بھی یہ لوگ ہر شرک سے، ہر برائی سے بیزار تھے، اپنی یعنی تلاش میں تھے کہ کوئی صحیح راستہ ملے، ہم فوراً اس کی طرف راغب ہو جائیں، جستجو میں تھے کوئی صحیح بتانے والا مل جائے۔ اور پھر وہی ہوا، جیسے ہی اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آئی، اسلام کی دعوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، یہ فوراً یہ سب کے سب ایک ہی مرتبہ میں اسلام قبول کرتے چلے گئے، دامن اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، پہلے سے ہی ان کی روحیں اسی طرف مائل تھیں۔ اب دوسرا دور 3 برس کی، یہ سب دیکھیں خفیہ، یہ جو تھے خفیہ طور پر یعنی چپکے چپکے حالات کے پیش نظر دھیرے دھیرے رازداری کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا تھا، اسلام کا کام چل رہا تھا، تو دھیرے دھیرے ساری باتیں یہ اعلانیہ طور پر ابھی اظہار اسلام، دعوت اسلام نہیں دی گئی تھی، دھیرے دھیرے یہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ دیکھا اپنے اوپر ایک لفظ گیا سابقین اولین، یہ بہت بڑے مرتبہ والے صحابہ ہیں، فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا تھا سب سے پہلے۔ اب دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اپنے یعنی اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر، صفا و مروہ جاتے ہیں نا حاجی، تو صفا کی کتنے مبارک، وہ وہاں پہنچ کر بس یہی تصور کرنا ہے کہ یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ان کے قدم مبارک یہاں لگے ہیں، تصور میں انشاءاللہ وہ لطف آ جائے گا کہ بس حج کرنے کا جو ہے وہ اصل یعنی جو روح ہے حج کی وہ نصیب ہو جائے گا۔ حالانکہ ابھی میں نے سنا ہے تو کہ وہ ساری پہاڑیاں وغیرہ کچھ ہیں نہیں، اب کچھ یعنی جیسے ٹیلا جیسا بنا دیا گیا ہے، بہت غلط معاملات ہو رہے ہیں یہ سب، یعنی حضور کی صحابہ کی نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو امن و امان میں رکھے، اپنے حبیب کی نشانیوں کو پروردگار قائم رکھے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے آگے حضور صفا کی چوٹی پر چڑھ گئے اور وہاں اوپر سے چلایا. آپ نے ارشاد فرمایا پکارا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں. جب سارے قریش جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امانت دار امین ہی پایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا. یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے. یہ بخاری شریف کا حوالہ یہاں پر ہے. اب یہاں پر دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، انہیں اپنی زندگی کا حوالہ پیش کیا کہ میں نے اپنی زندگی پر، تم سب جانتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کوئی غلط بات میں نے کی ہی نہیں. ہمیشہ میں نے دیانتداری اور سچائی کے ساتھ ہر چیز کو کیا ہے. تو کیا میں اگر بولوں کہ پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو مان لیں گے؟ سب نے کہا ہاں مان لیں گے. سرکار نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت پیش کی. تو سب کے سب ناراض ہو گئے، ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بول رہا ہے، معاذ اللہ، اول فول بکنے لگے. آپ کا چچا مردود ابو طالب معاذ اللہ، ابو لہب معاذ اللہ، حالانکہ ابو طالب کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، انہوں نے بہت خدمت کی ہے سرکار کی، آگے آئے گا ان کے بارے میں بھی. فی الحال یہ ابو لہب ہے، ابو طالب نہیں. ابو لہب کے اوپر جب قرآن نے لعنت کی ہے تو ہم تو بے شک کر سکتے ہیں. تو وہ تو اور زیادہ چلانے لگا، چاچا تھا پر پھر بھی چلانے لگا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دینی ہے، کسی طرف بلانا ہے، کسی نیکی کی طرف بلانا ہے، کچھ اچھی بات بتانی ہے، تو اس کے سامنے اپنا کردار پہلے پیش کرنا پڑے گا، پہلے خود کو سنوارنا پڑے گا، خود کو اس پیرائے میں ڈھالنا پڑے گا، خود وہ کر کے دکھانا پڑے گا. اس کے بعد جب آپ دعوت پیش کریں گے تب اس کا اثر ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ خود تو عمل نہ کریں، خود تو غلط رویے طریقے پر رہیں اور پھر دوسروں کو نیکی کی دعوتیں پیش کریں، تو اس کا کچھ اثر نہیں. جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، 40 سال آپ نے انہی لوگوں میں رہ کر گزارے، اور اس طریقے سے گزارے کہ کسی ایک جگہ بھی انگشت نمائی کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں. تو جتنا ہم صحیح رہیں گے اتنی ہماری دعوت لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی. تو اپنے آپ کو صحیح بنانا پہلا یہ ضروری ہے. اب تیسرا دور، اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال، یہ چوتھا سال چل رہا ہے، چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر ارشاد ہوا، اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائیے. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا
ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا. 3 دور. پہلے تو ایک یہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے دعوت دیتی رہے آپ، اور ایک جماعت تیار ہو گئی مسلمانوں کی. دوسرا دور یہ آیا کہ اپنے اقربا کو دعوت دیجیے، اپنے پورے قریش کو بلا کر کے پہاڑ کی چوٹی سے اعلان فرمایا، دعوت پیش کی. اب ارشاد ہو گیا کہ اب بس، اب آپ جو حکم دیا گیا ہے اسے سب کے پاس اعلانیہ طور پر کھل کر بتائیے. اور جب سرکار نے یہ کیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کافی طویل ہے یہ سلسلہ. اصل میں اس وقت میں RTO میں ہوں، تو یہ پیچھے سے جو آوازیں آ رہی ہیں، پر پھر بھی یعنی موقع ہے تو میں نے سوچا ریکارڈ کر لیا جائے. تو آگے بڑھتے ہیں. رحمت عالم پر ظلم و ستم. کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے. جس میں نے پہلے بہت یعنی شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ بنو ہاشم جو تھا، یہ جو سرکار حضور کا جو خاندان ہے، یہ جو ہے بہت یعنی کہ اثر و رسوخ والا خاندان تھا. دبدبا تھا ان لوگوں کا. سارے لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ ان سے بھڑنا نہیں ہے، ان لوگوں سے بھڑے تو یہ پورا خاندان جو ہے، پورا قبیلہ جو ہے، یہ ہماری اینٹ سینٹ بجا دے گا. تو اس ڈر سے یہ لوگ ان سے بنو ہاشم کے ڈر سے یہ لوگ چاہتے تو تھے کہ قتل ہی کر دیں، لیکن یہی تھا کہ اگر مار دیا تو پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی اور ہمارا ہی نقصان ہوگا. تو انہوں نے قتل تو نہیں کیا معاذ اللہ رب العالمین. ہاں یہ ضرور کرنے لگے کہ تکلیفیں دینے لگے. اب تکلیفیں کیسی؟ مختصراً یہاں پر ذکر ہے، سن لیجئے. چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچے و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے. میڈیا میں جیسے ہوتا ہے نا آج کل، میڈیا جو کام ہو کر رہی ہے، بس وہی ان لوگوں نے کیا کہ ہر جگہ گلی کوچوں میں ارے محمد تو جادوگر ہے، محمد تو شاعر ہے، محمد تو کاہن ہے، نجومی ہے، یعنی پھیلانا شروع کر دیا. اور معاذ اللہ یہاں تک کہنے لگے محمد تو مجنون، پاگل ہے، معاذ اللہ رب العالمین. تاکہ جب حضور کسی کے سامنے دعوت پیش کرے تو وہ ان لوگوں کی باتوں کو دھیان میں رکھے کہ یہ ایسا ایسا ہے، محمد پاگل ہو گئے ہیں، جادوگر ہے، معاذ اللہ، یہ سب سوچ کر دعوت حق قبول کرنے سے پیچھے ہٹ جائے. تو ایک چال یہ چلی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستوں میں آپ پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے، اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے. اللہ اکبر کبیرہ. تصور کیجئے کہ کیسا دور رہا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں دعوت حق پیش کرنے کے لیے، اور آپ کے پیچھے غول کا غول، شریر لوگوں کا، شریر بچوں کا، لڑکوں کا، اور آپ کے پیچھے اللہ اکبر اللہ کا حبیب جن کے قدموں کو چومنے کے لیے فرشتے تڑپ رہے ہوں، اس حبیب پر پھبتیاں کسی جا رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، پتھر پھینکے جا رہے ہیں، لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں بچے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کا دل تڑپ اٹھے گا جب شروعات ہوگی، آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیا کچھ برداشت کیا گیا ہے. کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیتے،
کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل یعنی جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تھے اور قرآن کو نازل فرمانے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا قرآن کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور پڑھنے والا کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچئے کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے، کیسا اثر ہوتا ہوگا۔ اسی لیے سنو ہی مت، سنیں گے تو اثر ہو جائے گا، جادو ہو جائے گا معاذ اللہ۔ سنیں گے تو یہ باتیں دل پر اثر کر دیں گی۔ یہ جادو ہے، جادو ہے، سحر ہے۔ تو سننے سے روکنے کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں کہ کسی کان میں آواز ہی نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھیے یہ وہی چچا ہے جس نے بھتیجے کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ بھتیجا تھا تب تک تو اسے محبت رہی، لیکن بھتیجا جب نبی بن کر اظہار نبوت کر رہا ہے اور دین اسلام پیش کر رہا ہے تو اب یہی چچا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آ گیا۔ حضور دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل کر چلا چلا کر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں چچا ہوں، میں جانتا ہوں یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا، اس کی کوئی بات مت سنو، اس کی کسی بات پر یقین مت کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ ابو جہل بھی کوئی کم نہیں، بہت بڑا کافر تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ اوجھڑی یہ لفظ بھی ایک آ گیا تو میں بول دوں، میں نے اکثر سنا ہے کہ اسے ہم عام طور پر وجڑی کہا جاتا ہے، وجڑی۔ تو یہ وجڑی بالکل ہی اس کا بگڑا ہوا روپ ہے، وجڑی صحیح لفظ نہیں ہے، اصل لفظ ہے اوجھڑی۔ وہی یعنی اتڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں جانور کی، اسے اوجھڑی کہا جاتا ہے، بڑا یعنی مادہ وغیرہ۔ یہ کھانا مکروہ ہے پر کھاتے ہیں لوگ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
اب اونٹ جو ہے اتنا بڑا جانور آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں یعنی جتنا بڑا جانور اتنی بڑی اس کی اتنی وزندار اس کی اوجھڑی. اور جب اس نے اعلان کیا یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط وہی کافر جس نے پہلے پھندا بھی ڈال دیا تھا سرکار کے گلے میں اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر یعنی ایک جگہ پر اونٹ کاٹا گیا تھا اوجھڑی رکھی تھی مطلب نکال کر پھینک دی گئی تھی تو اس نے اس اوجھڑی کو لا کر عین سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر دوش مبارک پر رکھ دیا. حضور سجدے میں تھے دیر تک اوجھڑی کاندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے. تصور تو کیجئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں اور آپ کے بدن مبارک پر نجاست ڈال دی جا رہی ہے اوجھڑی ڈال دی جا رہی ہے اتنی وزنی. کیسا دور ہوگا وہ, کس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کو برداشت کیا اور امت کو